کہتے ہیں جی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کا گھر مبارک جو ہے یہ شارع ابراہیم الخلیل، آپ جب جاتے ہیں اسی راستے میں سیدنا صدیق کا گھر تھا۔ اب تو وہ حرم بن گیا، اب تو ساری چیزیں حرم میں آ گئیں۔ مسجد تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی، آپ کا گھر تھا، مسجد تھی، اور اسی راستے پہ تھی جس راستے پہ شارع ابراہیم الخلیل، اس سے پہلے شارع سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہیں، نہ سیدنا ابو بکر کا گھر رہا، نہ دار ارقم رہا، نہ دار ام ہانی رہا اور بیت ام ہانی رہا، نہ وہ دار الندوہ رہا، نہ بیت خدیجہ رہا، اور سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے حرم میں آ گئی۔ اب دیکھیں نا، جیسے حضور کی بیویوں کے گھر تھے وہ سب مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضور کی بیویوں کے گھر ایسے تھے، جہاں اب آپ کا روضہ مبارک بی بی عائشہ کا گھر ہے، جہاں آپ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں بی بی سلمہ کا گھر ہے، اسی طرح ساری بیویوں کے اسی لائن میں گھر تھے۔ پھر جب مسجد بڑھائی گئی سب مسجد میں آ گئے۔ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر جو کھڑی ہے نا جی، اس میں کچھ حصہ تو عبداللہ ابن الزبیر کا ہے اور کچھ حصہ بعد میں حجاج نے تعمیر کرایا تھا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیا تھا، یہ حضور کی تمنا تھی، اور دروازے بھی دو رکھے تھے، ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے، اور دروازے بھی زمین پر رکھے تھے، اونچے نہیں رکھے تھے تاکہ ہر آدمی داخل ہو سکے۔ لیکن حجاج کو چونکہ عبداللہ ابن زبیر سے ضد تھی تو اس نے پھر ان دیواروں کو توڑ کے قریش کی تعمیر پر اسی طرح پھر دیوار رکھی، اسی طرح دروازے بنائے اور رکن یمانی والا دروازہ بند کر دیا۔ باقی اس کی جو مرمت ہے نا جی، وہ تو اس سعودی حکومت نے بھی ماشاءاللہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی کی ہے۔ اندر سے تو پورا جو نقشہ تھا نا جی، پوری عمارت کی حیت ہی بدل ڈالی ہے، بڑا خوبصورت بنایا۔ اچھا، باہر سے جو تھا، چونکہ یہ غلاف کعبہ لگتا ہے نا ہوا میں تو پتھر بھی کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس سعودی حکومت نے ماشاءاللہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان پتھروں کو کھود کے ان میں میٹیریل بھر دیا، وہ اپنی طاقت پہ واپس آ گئے۔ تو بہت بڑا یعنی انہوں نے کام کیا ہے جو دیکھنے کے قابل ہے، آدمی کو نظر بھی نہیں آتا کہ اس میں کچھ بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ مینا میں جمرات سے آنے کے بعد آگے ایک چھوٹا مسجد ہے، یہ مسجد العقبہ ہے۔ یہ وادی جو ہے وادی العقبہ ہے، اور جہاں یہ چھوٹی مسجد ہے اسی جگہ مدینے والوں نے حضور کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی اور اسلام لے آئے، تو اس جگہ کو ایک علامت کے طور پہ باقی رکھنے کے لیے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔